بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشت زنی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ ماضی میں کئی علماء کرام کے مختلف فتاویٰ اس میں موجود ہیں۔ کئی علماء اس بات کے قائل رہے کہ مشت زنی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جس میں سر فہرست محقق محدث البانی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی علماء ہیں اس طرف کی مخالفت میں، اور دیگر علماء کرام ہیں جیسے شیخ ابن عثیمین صاحب ہیں اور بھی دیگر علماء کرام ہیں۔ تو ان علماء میں اختلاف کیوں ہوا کہ مشت زنی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ فی نفسی مشت زنی کیسا عمل ہے؟ آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اس کو پھر انشاءاللہ کبھی کریں گے کہ اسلام میں اس کا حکم کیا ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور علماء کرام کے جو مختلف فتاویٰ آئے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ کسی نے روزہ ٹوٹنے کا کہا، کسی نے روزہ نہ ٹوٹنے کا کہا ہے، تو اس میں استدلال میں کون سا قول زیادہ مضبوط ہے، یا استدلال میں کس سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، تو یہ اس پر انشاءاللہ بحث کرتے ہیں۔ سر، مشت زنی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں نے اپنی رائے دی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، دلائل اپنے اپنے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی صحیح بات، کوئی قول فیصل ایسا ہو جس میں دونوں کے دلائل بھی سامنے ہوں اور عوام کی تسلی ہو جائے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے کہاں سے استدلال کیا، کوئی یہ کہتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو ان کا استدلال کیا ہے، پھر ان دونوں کے بعد آپ نے کیا نتیجہ نکالا وہ بھی بتا دیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ مسئلہ جس پہ قرآن کی صریح نص موجود نہ ہو، واضح الفاظ کے ساتھ کوئی حکم موجود نہیں، تو ظاہر ہے پھر قرآن سنت سے اس کو سمجھ کے مستنبط کرنا پڑتا ہے، اس میں اجتہاد کا تعلق ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی اہل جب قرآن سنت میں استدلال کرتا ہے، کسی نتیجے تک پہنچتا ہے، اللہ اس کو اجر دے۔ یہ بڑے بڑے محققین ہیں، اور یہ متاخرین کے دور میں ہی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے محقق ناصر الدین البانی اور محمد بن صالح العثیمین، ان کا تو ایک بڑا مارکا رہا تھا نا یہ کچھ عرصے پہلے۔ لیکن اس سے اگر ماضی میں آپ چلے جائیں گے، فقہ حنفی کے بھی دو بڑے محقق ہیں، ابو بکر ابن اسقاف، اس کے علاوہ ابو القاسم صاحب، اس کے علاوہ محقق ابن حزم، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ دنات والا کام ہے، برا کام ہے، غلط کیا جو کیا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان کا ایک موقف تھا اور ان کی دلیل تھی جو استدلال قرآن سے وہ پکڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں جمہور علماء، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں، یا شیخ محقق محمد بن صالح العثیمین صاحب، ان کا رجحان، یا شیخ ابن تیمیہ صاحب، ان سب کا رجحان یہ تھا کہ فساد روزہ کی طرف دلائل زیادہ مائل ہیں۔ یہ عمل اقرب ہے کہ فساد روزہ کا سبب بنے، نہ کہ ہم یہ استدلال کریں کہ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ماری کا رہا ہے ماضی کے اندر اس مسئلے۔ جو البانی صاحب کی تحقیق تھی کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ان کو فالو نہیں کیا انہوں نے؟ کنہوں نے؟ شیخ ابن عثیمین صاحب نے، دیگر نے فالو نہیں کیا؟ مطلب ان کے سامنے یہ رائے آئی تھی البانی صاحب؟ نہیں، رائے تو آئی تھی، پہلے تو ان کے استدلال کو ہم سمجھتے ہیں نا۔ دیکھیے گا، اشارتم بالنص استدلال جب کیا جاتا ہے، اس اصطلاح کو عام طور پہ درس نظامی کرنے والے تو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر آپ قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کے اندر جس پر حکم سری موجود نہ ہو، کسی ایک لفظ پر غور کر رہے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں، اور اس معنی کو سمجھ کے آپ اس لفظ خاص کے اندر کیا داخل ہو رہا ہے، کیا داخل نہیں ہو رہا، اب جو نتائج نکالتے ہیں نا، جسے استدلال اشارت النص کہتے ہیں، یہ بہت مضبوط استدلال ہے۔ یہاں پر محقق ناصر الدین البانی ہو یا ماضی میں ابو بکر اسقاف حنفی، ان کا استدلال یہ تھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جو نص ہے قرآن پاک کی کہ روزے کی حالت میں اللہ نے فرمایا نہ کھانا ہے نہ پینا اور مباشرت نہیں کرنی ہے۔ لیکن مباشرت کے اب لفظ کو کھولا، کیونکہ ایک مسئلہ آیا علماء کی بارگاہ میں، بھائی ایک شخص اس نے مشت زنی کر لی، روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ اب مشت زنی پہ تو نص قرآن میں موجود نہیں، اب انہوں نے دیکھا اللہ نے مباشرت سے منع کیا، اس لفظ پہ غور کریں ہم۔ جب اس لفظ پہ غور کیا تو مباشرت نمبر ایک مفاعلہ کا صیغہ ہے، یعنی مباشرت کا مطلب ہے یہاں دو جسم ہونے چاہیے، ایک مرد ہونا چاہیے، عورت ہونی چاہیے، یہ دو جسموں سے مل کر مباشرت ہوگی۔ مفاعلہ کا صیغہ ایک جسم کے اوپر ثابت ہوتا ہی نہیں۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جب یہ دو جسم لازم ہے تو استمناء بالکف کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم غور کریں تو استمناء بالکف کے اندر دو جسم نہیں ہے، ایک شخص ہے وہ خود اپنے جسم سے نفع اٹھا رہا ہے۔ تو مباشرت کے لفظ کے اندر استمناء بالکف، جو مشت زنی ہے براہ راست وہ تو داخل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ پھر دوسرا غور کیا گیا کہ مباشرت کے لفظ کے اندر شہوت کا کمال ہے۔ اچھا، استمناء بالکف مشت زنی کے اندر وہ کمال حاصل نہیں ہوتا، تو یہاں پر کمال میں بھی نقص ہے، مباشرت کے لفظ میں بھی داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان علماء کرام کا پھر رجحان اس جانب مائل ہوا کہ اگر کسی نے استمناء بالکف کر لیا روزے کی حالت میں، دنات والا کام کیا، برا کام کیا، توبہ کرے اللہ سے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اشارت النص کا استدلال ہے ان محققین کا۔ مطلب ان کے قول کو بھی جو ہے نا وہ ذرا تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، جیسے کئی فتاویٰ آتے ہیں علماء کے سوشل میڈیا پہ، بھئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اگر اہل علم ہے قرآن سے استدلال کر کے بتا رہے ہیں تو اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، اہل تو کوئی بھی استدلال کرے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں حسن اثر رکھا ہے۔ لیکن عوام کے لیے کیا بتائیں گے؟ عوام کے لیے میں بھی وہی ذکر کر رہا ہوں کہ دوسرا نقطہ نظر بھی پہلے سمجھے، پھر دلائل میں موازنہ کر لیں، جس کی دلیل زیادہ مضبوط لگے اس پر عمل کریں۔ ایک مسلمان کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے۔ میں اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک عالم ہے، کوئی اہل ہے، وہ قرآن حدیث سے استدلال کر رہا ہے بغیر کسی طرف جھکاؤ کیے ہوئے، تو اب عوام کو کیا اس مسئلے کا مذاق بنانا چاہیے؟ نہیں، مذاق تو بالکل نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے جب آپ قرآن سنت سے غور کر کے ایک نتیجہ نکال رہے ہیں، وہ جو
محقق ہے جو اہل ہے وہ ثواب لے جاتا ہے، غلطی پر بھی لیتا ہے، درستگی پر بھی لیتا ہے. اللہ نے اس کی یہ شان رکھی ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم تنقید کا نشانہ بنائیں یا دین کو مذاق بنا دیں. اور کوئی بھی شخص جو اہل ہے جب غور و فکر کرتا ہے نظریات سامنے آتے ہیں. ہم پر لازم یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے نقطہ نظر زیادہ آ جائے ہم دیکھیں وزن کس کا زیادہ ہے، درست استدلال کر کون رہا ہے. جو پیٹرنز محققین نے سیٹ کیے ہیں اس کو تو آج تک کسی نے چیلنج تو نہیں کیا نا، وہ ہیں ہی اتنے اعلیٰ زبردست قسم کے، اس کے مطابقت کے اندر کون سا استدلال ہے اس کو عمل کریں، بس اتنی سی بات ہے. اچھا، دوسرا موقف جو آپ بتا رہے تھے کہ جن کے نزدیک مشت زنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان کا استدلال کہاں سے ہے؟ دیکھیے گا فقہ حنفی کے جمہور، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ ان کے جمہور علماء کا تو موقف یہ رہا ہے کہ اگر ہم استدلال کر رہے ہیں سری نص موجود نہیں تو اس کو بجائے اس کے یہ کہیں کہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، زیادہ دلائل اس جانب مائل ہو جائیں گے کہ افساد صوم کے قریب یہ چلا جاتا ہے. زیادہ احتیاط یہی ہے کہ اس کے اندر افساد صوم کا فتویٰ دیا جائے اور قضا بھائی وہ کر لے. دیکھیے گا اشارۃ النص کا استدلال بہت اچھا ہے، ہر بندہ کرتا ہے، کر بھی سکتا ہے. قرآن کے ایک لفظ میں غور و فکر کیا، نتائج نکال لیے، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھ لیجیے گا اشارۃ النص کے استدلال کو محققین علماء ذکر کرتے ہیں عبارت النص اور دلالت النص سے کمزور درجے کا ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات کہ اشارت النص کا استدلال اگر فقط کسی ایک لفظ کے اوپر براہ راست غور کر کے نتائج نکالو گے ہمیشہ غلطی کھاتا ہے انسان. اشارت النص کے استدلال کا درست پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز یعنی کوئی ٹاپک ہے جیسے یہ روزہ ہے، اب اس کے کسی لفظ سے اشارت النص کا استدلال کرنا چاہ رہے ہو تو لازمی ہوتا ہے کہ اس اشارت النص کے استدلال سے پہلے آپ کے پاس تین چیزیں ہونی چاہیے. جیسے اکثر میں سمجھا رہا ہوتا ہوں ایک پیکج آپ کے سامنے ہو مشروعیت کا، اگر وہ پیکج آپ کے سامنے نہیں ہوگا اشارت النص کا استدلال ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اس پیکج کے اندر کیا داخل ہوتا ہے؟ تین چیزیں داخل ہوتی ہیں، علت، حکمت اور مقصد. اس حکم شرعی کا علت، حکمت اور مقصد آپ کے سامنے ہو، اب آپ اس اشارت النص کے استدلال کو دیکھیں گے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا میں غلط جا رہا ہوں. یہ تین چیزیں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. اس لیے محمد بن صالح عثیمین صاحب کے پاس بھی جس وقت یہ تحقیق آئی تھی تو آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے یہ تین چیزیں سامنے رکھی. انہوں نے کہا میں اشارت النص کا استدلال کرنے جا رہا ہوں، یہ تین چیزیں اگر میرے سامنے نہیں ہوں گی غلطی کروں گا. دیکھیے روزے کے اندر ایک علت ہے، روزہ ٹوٹنے کی ایک علت، ایک حکمت، ایک مقصد ہے. حکمت کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں روزے رکھوا دیے؟ حکمت ہے تربیت، کہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تربیت ہو تاکہ آپ آگے کس طریقے سے حلال حرام میں آپ نے فرق کرنا ہے آپ کی پریکٹس ہو جائے. اچھا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، قرآن نے ذکر کر دیا. اور علت کیا ہے روزہ ٹوٹنے کی؟ اللہ نے کہا کھانا پینا نہیں ہے، جمع نہیں کرنا، کھانے پینے کی لذتوں کو چھوڑ دو، جمع کی شہوتوں کو چھوڑ دو. تو روزہ ٹوٹنے کی علت کیا ہے؟ لذت چھوڑ دیں، شہوت چھوڑ دیں. اب یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا. روزہ ٹوٹنے کی علت یہ ہے کہ آپ لذتیں چھوڑ دیں. اچھا روزہ کی حکمت کیا ہے؟ تربیت. اور مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اب ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اشارت النص پہ آپ چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تباشروہن، کہ عورت سے مباشرت نہ کرو. مباشرت کو چھوڑ کے اگر انسان مشت زنی کی لذتوں کے اندر لگ جائے تو یہ حکمت، مقصد اور علت پورا ہوتا نظر آ رہا ہے یا یہ کام آپ کو ان تین چیزوں کے قریب لے کر جا رہا ہے؟ تقریباً قریب لے کر کے جا رہا ہے. اس لیے کہ آپ ویسے نہیں تو اس طرح سے اپنی اسی شہوت کو پورا کر رہے ہو جس کو اللہ نے روکا. جو تربیت اللہ کرنا چاہ رہے ہیں اسی سے آپ رک رہے ہو، جو مقصد ہے آپ اسی سے پلٹ رہے ہو، دنات والا کام کر رہے ہو. اس لیے یاد رکھیے گا محمد بن صالح عثیمین صاحب ہوں یا دیگر محققین فقہ حنفی کے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ سری نص موجود نہیں. ہمارے پاس دو راہیں ہیں، صرف اشارت النص کو دیکھیں تو لگ رہا ہے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن اس اشارت النص کو اگر ہم علت، حکمت اور مقصد کی طرف لے کر جائیں تو پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز حکمت بھی فوت کرتی ہے، مقصد بھی فوت کر رہا ہے اور وہ جو علت ہے اس کے زیادہ قریب ہے. اس لیے احتیاط یہی ہے کہ اس کو فساد روزہ کے ہم درجے کے قریب لے کر جائیں، نہ کہ یہ بول دیں کہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. بڑی اہم باتیں آپ نے تین بتائی ہیں اشارت النص کا استدلال کرنے کے لیے، حکمت، علت اور اس کا جو ہے وہ مقصد. یہ تین چیزیں ضروری ہیں. اور آج دیکھتے ہیں ہم کہ کئی اہل علم حضرات ہیں سوشل میڈیا پر جن کے بیانات آتے ہیں وہ اشارے سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ تین چیزیں ان کے سامنے نہیں ہوتی. یہ تین چیزیں چھوڑی جاتی ہیں. کہیں نہ کہیں جتنی جدید افکار ہیں ہمارے یہاں، جتنی بھی جدید اس کی استدلالی غلطی ہوتی ہے ہمیشہ ہی ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے گا کہ بھائی وہ علت استبراء رحم ہے، وہ نہ ہو تو عدت ہی نہ گزارے. سر آپ نے علت اپلائی کر دی، حکمت اور مقصد کہاں چلا گیا؟ قرآن اپنے پیکج کے ساتھ مشروعیت بیان کرتا ہے. اس مشروعیت کے اندر تینوں چیزیں سامنے ہوتی ہیں آپ کی، علت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے. تو فقط علت کھیلنے سے نتائج ہمیشہ غلط نکلتے ہیں. علت، حکمت اور مقصد تینوں چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. اس کے بعد اشارت النص کے استدلال کو ہم دیکھیں گے وہ ان تین چیزوں کی مطابقت کے اندر آ رہا ہے یا مخالفت کے اندر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ استبراء رحم والے مسئلے میں دیکھ لیں، ایک شوہر نے بیوی کو دے دی طلاق رجعی. بھائی چاہے طلاق رجعی ہو، علت تو استبراء رحم ہے نا. چلو اس نے مثال کے طور پر کل ٹیسٹ کروایا، عدت ختم کر کے پرسوں چلا گیا، خاتون نے کہیں اور نکاح کر لیا. اچھا شوہر اب رجوع کرنا چاہ رہا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ پھنس. دیکھو علت پہ آپ نے نتائج نکال لیکن مقصد فوت کر دیا. مقصد یہ تھا کہ ان کی گھریلو زندگی اچھی رہے، ان کا جو نسب ہے اس میں شبہ نہ ہے، اور ایک رجوع کا، جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ زیادہ حق ہے ان ارادو اصلاح، اگر ان میں اصلاح کی پیدا ہو جائے تو
حق یہی ہے کہ شوہر اس کو موقع دیا جائے. اب یہ مقاصد فوت ہو گئے تو یہ استدلال ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اشارۃ النص کی طرف جانے کے لیے 3 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں ورنہ علت حکمت اور مقصد. بالکل اشارۃ النص کا استدلال جو ہے اس کے بغیر ناقص ہو جائے گا, ناقص ہو اور پہنچا دے گا, وہ کہیں اور لے جائے گا. اس طرح دیکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے. تو درس نظامی والوں کے بچوں کے لیے فائدہ ہو گیا ہے کہ وہ جو اصول فقہ پڑھتے ہیں اس کے اندر خاص عام مشترک معول آخر میں جو استدلال کے 4 طریقے ہوتے ہیں اس میں سے اگر اشارۃ النص کا استدلال کر رہے ہیں تو یہ 3 چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے. یہ بالکل کوئی بھی اگر شرعی حکم آ رہا ہے تو اس کی حکمت بھی دیکھنی چاہیے کہ اللہ نے اس کام کا حکم کیوں دیا ہے, مقصد کیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ علت کیا ہے. یہ تینوں چیزیں دیکھ کر پھر اشارۃ النص کا استدلال درست ہوگا. یہ بڑی اعلیٰ چیز آپ نے بتا دی. یہ بتائیے کہ یہ 2 قول تو آپ کے سامنے آ گئے, آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر دیے. جو جواز کے قائل تھے, جو روزہ ٹوٹنے کے قائل تھے اس کا بھی بیان کر دیا, اور جو روزہ نہ ٹوٹنے کے قائل تھے ان کا بھی بیان کر دیا. دونوں باتیں سامنے ہو گئی. اب دلائل کے اعتبار سے آپ کو کیا لگتا ہے نتیجتاً کہ فساد کے قریب ہے زیادہ, سیدھی سی بات, فساد کے بالکل, کیونکہ علت حکمت اور جب پیکیج اپنے سامنے رکھ لیں گے نا تو یہ وہ کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو لذتوں میں ڈال. اللہ نے یہی تو تربیت کر رہے تھے کہ آپ لذتوں سے دور ہو جاؤ, تو آپ وہی کام کر رہے ہیں. اب اگرچہ درجہ کم ہے, صریح حکم قرآن میں موجود نہیں, اجتہادی ہے نا, لیکن اس کو اجتہاداً احتیاطاً فساد صوم کے قریب رکھا جائے تو زیادہ بہتر. اور لگتا بھی ایسے یہ شریعت کے مزاج کہ چونکہ یہ چاہے استمناء بالیت کا معاملہ ہے لیکن مباشرت سے مشابہ تو بہت زیادہ ہے نا, شہوت تو پوری ہو ہی رہی ہے, تو اس لیے فساد روزہ کی طرف جائیں تو زیادہ احتیاطاً یہی اچھا قول لگ رہا ہے. یہ لیجیے جناب, یہ معاملہ بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو گیا. استمناء بالیت یعنی مشت زنی سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. چاہے ماضی میں کئی قول اس میں رکھے گئے اور آج بھی ان قول کو فالو کیا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مشت زنی سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن دلائل زیادہ اس طرف جاتے ہیں کہ مشت زنی کو فساد روزہ کی طرف ہی لے کر جانا چاہیے. یہی قول زیادہ مضبوط نظر آتا ہے. اس لیے کچھ مسائل بیان کرنے سے پہلے سب کو احتیاط کرنی چاہیے. جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اشارۃ النص کا استدلال کرتے ہوئے 3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ اگر آپ ان 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے تو اشارۃ النص سے غلط استدلال چلے جاتے ہیں, جس کی مثال بھی انہوں نے دی ہے عدت گزارنے کے حوالے سے. تو اس میں ذرا احتیاط کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.